बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल है आपका। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी आपको सुना रहे हैं और आपको भी इंतज़ार होगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से बच गए और अल्लाह ताला ने नमरूद को अज़ाब दे दिया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ गए और आगे के क्या वाक़यात पेश आए, आज हम उन वाक़यात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले और फ़लस्तीन, जिसको आज हम फ़लस्तीन कहते हैं या इसराइल कहते हैं, वहाँ तक पहुँचे। लेकिन रास्ते में आप एक और जगह रुके जिसके बारे में हमें यकीन से तो नहीं मालूम कि वो रास्ते में उस जगह रुके जिसे आज इजिप्ट यानी मिस्र कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो वहाँ पर रुके और वहाँ से रुक कर आगे वो फ़लस्तीन के इलाके में पहुँचे। लेकिन जो वाक़या उनके साथ हुआ वो फ़लस्तीन में हुआ या मिस्र में हुआ, इसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन वाक़या क्या हुआ वो हम आपको बता देते हैं। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र या कनान, उस ज़माने में उसे कनान कहते हैं, जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वो कुछ देर रुके और उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। तो जहाँ वो मेहमान हुए वो भी उस इलाके का कोई हुक्मरान था। ज़्यादा सही बात यही लगती है कि वो एक ऐसा शख्स था जो कि अपने इलाके का सरदार था और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कभी उसके आबाओ अजदाद, उसके बाप दादा, वो भी अरब के इलाके से हिजरत करके आए थे। तो इस वजह से उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसरार किया कि वो उनके यहाँ ठहरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर ठहरे तो उन्होंने ज़ाहिर है कि उनको भी इस्लाम की तबलीग की और वो मुसलमान हो गए। और उन्होंने जब ये देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी हैं सारा, वो भी बहुत नेक हैं और बहुत अल्लाह ताला की उनके साथ शानें हैं और कैसे वो नमरूद की आग से बचकर आए हैं और किस तरह के नेक इंसान हैं, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि उनकी बेटी हाजर या हाजरा, जिनको हाजर भी कहते हैं और हाजरा भी कहते हैं, उनको अपने पास रखें। उस ज़माने में लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा शादियां कर लेते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो अगर पसंद फरमाएं तो उनकी बेटी से भी शादी कर लें। तो वो कोई ग़ुलाम औरत नहीं थी, वो उस बादशाह की बेटी थी और जिनका नाम मैंने आपको हाजर या हाजरा बताया है। तो ज़्यादा लोग जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि उनका नाम हाजर था, तो इसलिए हम हाजर ही कहेंगे। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनकी दूसरी बेगम बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा से पूछ लिया था और उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो वो फिर दूसरी बीवी बन गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और आप वहाँ से कुछ अरसा रहने के बाद चले गए। यहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत सारी दूसरी कहानियाँ मिलें जो बिल्कुल ही अजीब व गरीब हैं, जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो दुरुस्त हो सकती हैं, क्योंकि जिस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वो कितने अज़ीमुश्शान नबी थे, तो उनके हवाले से जो उस मिस्र में जो कहानियाँ हैं हम आपको इशारा कर देते हैं ताकि आपको कोई बताए तो आप उन्हें कह सकें कि ये कहानियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब नहीं की जा सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बहुत सच्चे और बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे, वो भला ये बात कैसे कह सकते हैं। वो कहानी हम आपको सुना देते हैं, वो कोई इतनी अच्छी कहानी नहीं है और मैं आपको महज ये बताने के लिए कि आपको मालूम हो कि ये कोई अच्छी और दुरुस्त और ठीक कहानी नहीं है। वो कहते हैं कि वो मिस्र का जो बादशाह था वो बड़ा ज़ालिम था
اور وہ جو بھی خواتین ہوتی تھیں وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ میری بیوی جو سارہ ہیں وہ بھی ان کو اپنے پاس نہ رکھ لے، تو انہوں نے کہا کہ تم کہنا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا اللہ کے سچے نبی کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ تو خیر کہانی والے کہانی سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سارہ نے ان کو بادشاہ کو کہا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ تو وہ اس طریقے سے جب وہ ان کو اپنے پاس لے جانے لگا تو وہ اس کو کچھ ہو گیا، کوئی اس کا ہاتھ سخت ہو گیا، کچھ اس کو دورہ پڑ گیا، وہ بیمار ہو گیا اور وہ مرنے لگا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت زبردست طاقت والی خاتون ہے اور لگتا ہے کوئی جنی نہ ہو، اور یا جن کو یہ اپنا بھائی قرار دے رہی ہے وہ کوئی جن نہ ہو۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ یہ آپ کی بیگم ہے، تو آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ آپ کی بہن ہے، لیکن ٹھیک ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، سارہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تو آپ یہ میری ایک نوکرانی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس طرح کی فضول بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شان کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ وہ جو سردار تھا اس نے آپ پر ایمان لایا وہ، اور اس نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر کہ یہ ہمارے ہی خاندان کا پرانا عرب کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ان کو اپنی بیٹی آپ کے عقد میں آپ کے نکاح میں دی اور یہ درخواست کی کہ آپ اسے اسی طرح سے تربیت کریں، آپ بھی اس کی اسی طرح سے، اور آپ اس کی اسی طرح سے تربیت کریں جیسے آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کی ہے، اس کی تربیت کی ہے۔ تو وہ پھر وہاں سے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان کے علاقے، اس زمانے کا کنعان جو آج فلسطین اور اسرائیل ہے، وہاں پر رہنے لگ گئے، اور آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر برکت دی۔ آپ کے پاس اس زمانے میں ظاہر ہے کہ 2-4 ہی کاروبار ہوتے تھے، یا لوگ کھیتیاں اگاتے تھے، فصلیں اگاتے تھے، یا ان کے جانور پالتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے جانور پالے، چھوٹے موٹے جو بھی اس زمانے کا روایت ہوگی، بھیڑ بکریاں جو، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر بڑا ایک وسیع ریوڑ بن گیا، اور بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی۔ جب آپ وہاں پر ایک عرصہ، کچھ سال ہوں گے، آپ کہہ لیں کوئی 10 سال یا 20 سال، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کچھ سال رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا، اور لگتا یہ ہے کہ اس ملک کے جو لوگ تھے ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور اب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی خاص ضرورت نہیں رہ گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ آپ اس علاقے سے دور ایک جگہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس علاقے کی طرف جائیں اور وہاں پر جا کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں، اور وہاں پر میں آپ کے ذمے ایک اور بھی کام لگاؤں گا، آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ اس علاقے کی طرف چلے جائیں۔ یہ علاقہ بھلا کون سا تھا؟ یہ علاقہ وہی تھا جس کو آج ہم عرب کہتے ہیں، اور اس کا وہ شہر تھا جس کو آج ہم مکہ کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اسے مکہ نہیں بکہ کہتے تھے۔ تو وہ کوئی یہ نہیں بات نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، شہر تھا، بکہ تھا، اس کو کچھ آبادی اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کوئی اس طرح کا تو نہیں آبادی ہوتی تھی جیسے آج کے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، نہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، وہیں شہر ہوتے تھے۔ اور وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جو ہاجر بیوی تھیں، جو اس ملک یا اس سردار کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ آپ وہاں پر ہجرت کر گئے۔ اور اس یہاں پر ایک بات آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ جب وہ یہاں پر تھے تو ان کے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی جو کہ حضرت ہاجر سے تھی، اور ان کا نام حضرت اسماعیل تھا، جو بعد میں پیغمبر ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مطلب کہ 14-15 برس کے ہوں گے، یا اس سے چھوٹے، یا اس سے 2-4 سال آگے پیچھے، تو وہ ان کو ساتھ لے کر حضرت سارہ کو بتا کر اور وہ وہاں پر بکہ کی طرف چلے گئے۔ یہاں پر پھر میں آپ کو کچھ اور کہانیاں اس نوٹ کے ساتھ سناؤں گا
کہ جو بالکل درست نہیں ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل اس وقت بہت چھوٹے تھے اور سارہ جو تھی وہ حضرت ہاجر سے حسد کرنے لگیں کہ ان کے ہاں تو اولاد ہو گئی ہے اور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تنگ کیا اور کہا کہ تم اس اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اور حضرت ابراہیم اپنی اس بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوئے اور انہوں نے اپنے اس ننھے سے بیٹے کو لیا اور وہاں سے بکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ساری کہانیاں بالکل غلط ہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، پھر ان کے ساتھ وہاں پر عرب کے علاقے اور اس کے شہر مکہ جو اس وقت بکہ کہلاتا تھا اس کی طرف گئے۔ وہاں پر ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں سنائیں گے، اور اگلی قسط تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔